نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں؟ حضور نے فرمایا کہ جب ماہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہو جائے تو پھر آپ نے فرمایا کہ احل ہلال ذی الحجہ، کہ جب آپ ارادہ کریں قربانی کا اور ماہ ذی الحجہ شروع ہو جائے تو آپ نے فرمایا لا یاخذن من شعرہ و اظفارہ، تو پھر اپنے ناخن اور بالوں کے قریب نہ جائیں، یعنی ان کے قریب نہ ہوں، ان کو پائیں نہ۔ کیا مقصد اس کا؟ حضور نے فرمایا کہ کوئی ایک شخص اگر قربانی کی نیت کرتا ہے، وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، جانور خرید لیا اس نے، تو پھر وہ اپنے بال نہ کاٹے، اپنے ناخن نہ کاٹے۔ کب کاٹے گا؟ جب نماز ادا کر لے اور قربانی کر لے، اب جا کر وہ اپنے ناخن تراشے اور بال تراشے، یہ قربانی کرنے والے کے لیے۔ اور اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہیں ہے، اس کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ قربانی کرے، تو ایسے شخص کے لیے بھی کئی جگہ حدیث آئی ہے کہ وہ شخص بھی اپنے بال و ناخن نہ تراشے، ایسا شخص بھی نماز کے بعد اپنے ناخن و بال کو کاٹے تو اس کو بھی ایک قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ ابن حبان میں اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اللہ نے اگر آپ کو متمول بنایا ہے، مال کثیر عطا کیا ہے، وافر مقدار میں مال ہے، تو پھر آپ پر قربانی واجب ہے، آپ قربانی کی ادائیگی کریں۔ اس قربانی میں اطاعت ہے، بندگی ہے، یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حدیث میں آیا کہ اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ میں بالتسلسل 10 سال گزارے، بالمدینۃ 10 سنین، 10 سال آپ مدینہ میں مستقل رہے۔ اور لکھا ہوا ہے کہ 10 سال میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قربانی ترک نہیں فرمائی، بے وجہ قلت طعام، بے وجہ قلت معاش، بے وجہ قلت دولت، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا، طعام کی قلت تھی، مال کی قلت تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی سال بھی ایک بار بھی قربانی ترک نہیں کی۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے کبشین املحین اقرنین، حضور حکم فرماتے 2 مینڈے لائے جاتے، سیاہی مائل، جن کا پورا جسم کالا ہوتا اور سینگیں بڑی اچھی ہوتی، ان کو لایا جاتا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دونوں مینڈوں کو قربان فرماتے اور فرماتے ایک مینڈا میری طرف سے اور ایک مینڈا میری کل امت مصطفیٰ کی طرف سے، میری پوری امت کی طرف سے، جو قربانی نہیں کریں گے حضور ان کی طرف سے بھی قربانی پیش کر دیا کرتے تھے۔ اب امت مسلمہ کو غور کرنا چاہیے کہ وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اپنی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے قربانی پیش کرتے تھے، تو لہٰذا امت کو بھی چاہیے کہ اللہ نے اگر ان کو مال دیا ہو تو وہ بھی مال کو خرچ کریں اللہ کی راہ میں خلوص دل کے ساتھ، طیب پاکیزہ حلال مال، اللہ کی بندگی و اطاعت کو پورا کرتے ہوئے جانور خرید کر قربانی کریں۔ اللہ تعالیٰ نیک اور حلال و پاکیزہ مال کو قبول فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں ناظرین کرام، میں چند باتیں بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں، لازم سمجھتا ہوں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ قرآن عظیم کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو طریقہ قربانی تھا وہ ایک الگ سسٹم تھا، ایک الگ نظام تھا۔ سب سے پہلی قربانی حابیل نے کی اور قابیل نے کی، انہوں نے ایک مینڈا پیش کیا اور اس نے کچھ سامان پیش کیا، اللہ کی طرف سے آگ آتی اور قربانی کے جانور کو خاکستر کر دیتی، جلا کر راکھ کر دیتی، تو اس سے علم ہو جاتا کہ ہماری قربانی اللہ کے حضور قبول ہو گئی۔ یہ سلسلہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک چلتا رہا، اسی طرح سے کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور مال حلال کو ہضم کر لیتی، خاکستر کر دیتی، تو اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ حرام مال کس کا ہے۔ تو جو قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی، اس کی قربانی قبول نہ ہوئی تو تنفر اور حسد پیدا ہوا، اور اسی حسد کی آگ میں وہ جلتا رہا اور اپنے بھائی کو اس نے قتل کر دیا۔ تو اب دنیا میں قیامت تک جتنے بھی لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے وہ سب کا تاوان اور سب کا جرمانہ قابل پر ہوگا اور سب کی سزا قابل کو بھگتنی پڑے گی۔ تو یہ قربانی کا سلسلہ حضرت آدم کے بیٹوں سے شروع ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا رہا، اسی نہج پر پھر حضرت عیسیٰ سے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک بڑا وقفہ ہے، 556 سال کا۔ حضور کی ولادت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد غالباً 556 سال کے بعد ہوئی ہے، تو یہ بیچ کا جو وقفہ ہے، جو دورانیہ ہے، جو ڈیوریشن، یہ خالی رہا۔ جب سب سے پہلی قربانی آدم، پھر ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اولاً انہوں نے اس کو زندہ کیا، حضرت ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کو زندہ کیا اور انہی کے نام سے قربانی منسوب ہو گئی۔
جب دونوں نے مل کر کعبے کی تعمیر کی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جب دونوں باپ بیٹوں نے مل کر کعبے کی تعمیر کی، کعبے کو بنایا، پھر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ تو انہوں نے کعبہ بنایا، پھر قربانی پیش کی، اپنے بیٹے کی قربانی دی۔ واقعہ بڑا طول ہے لیکن المختصر حضرت ابراہیم سے پھر یہ سلسلہ شروع ہوا، عیسیٰ علیہ السلام تک گیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور پھر آپ نے اس کی تجدید فرمائی، قربانی کی تجدید حضور نے فرمائی۔ اور پھر کیا ہوا کہ آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ جب مدینہ آپ رہے تو 10 سال تک رہے، تو آپ جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے بسنے والے لوگ خوشی کے 2 دن مناتے ہیں، 2 دن خوشیوں کے رہتے ہیں ان کے پاس۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ کون سے دن مناتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ ہم دور جاہلیت میں 2 دن خوشی کے مناتے تھے، تو تہوار تھا ہمارا، ہم خوشی مناتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا ان قریب اللہ تعالیٰ تم کو 2 خوشیاں عطا فرمائے گا اور تم بھی خوشی منانا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 عیدیں عطا فرمائی، ایک عید الاضحیٰ، ایک عید الفطر۔ عید الاضحیٰ بڑی عید ہے اور عید الفطر چھوٹی عید ہے۔ تو پھر صحابہ کو یہ دی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ قربانی کرو، تو پھر لوگوں نے قربانی کرنا شروع کر دی۔ بہت سے صحابی تھے جو ہر سال قربانی کرتے تھے۔